کیوں؟ اصل میں یہ ہے عوام اس کا اتنا قصور نہیں ہوتا. یہ قصور تو ہوتا ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں. لیکن ابھی میں پیش کروں گا نا تو خدا کی قسم ہے میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہلانے والا بندہ اگر وہ عداوت کی عینک اتار کے دلائل دیکھے گا تو یقیناً امید ہے. عداوت نہ ہو تو امید ہے. اور اگر مناظرہ ہو جاتا تو دلائل دیکھ کے بے غیرت نہیں کوئی با غیرت بندہ ہوتا تو اہل حق تو اہل حق ہی ہیں. ان کے مناظروں کو یہ خود چھتر مار کے نکال دیتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ صورتحال کیا ہے, کیا کچھ لکھا ہے, کیا کچھ بکا ہے, اور ہمیں کہتے ہیں تم ہمیں کافر کہو لکھو تو ہم مناظرہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم تو کہتے ہی ہیں, ہم تو ثابت بھی کرتے ہیں, لیکن تمہاری کتابیں تمہیں کافر کہہ رہی ہیں. تمہاری کتابیں تمہیں کافر کہتی ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے تمہیں, اور عوام کو دھوکہ دیتے ہو. اہل تشیع حضرات سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ دلائل کو دیکھیں. خدا را اے دنیا چھڑ جانی, سب کچھ ہی چھڑ جانا. تو لہذا اگر حقائق سامنے ہون تو بندے نے کچھ نہ کچھ غیرت ہونی چاہیے. اچھا, یہاں تک تو تعلق تھا اس کا, اس تحریر کا, اور اس میں یہ شرط ہے دیکھیے. اچھا جی, یہ باقاعدہ نام بھی لکھے ہوئے ہیں اہل تشیع حضرات: ابرار حسین شاہ, اسرار حسین شاہ, امجد عباس, طارق محمود, فیصل اقبال. اور اہل سنت کے ہونہار خوش نصیب لوگوں کے نام بھی لکھے. یہ خوش نصیب کون ہے جو پوری ملت اسلامیہ کے لیے ڈٹ گئے اور ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے. نام کیا ہے؟ ساجد محمود, قاضی طفیل, نجیب سلطان. دیکھو آپ بھی بیٹھا ہے آپ کے سامنے مہمان. نجیب سلطان, قمر عباس, شاہد عباس. تو آج میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ بنیاد یہ بنے ہیں حقائق کے لیے, اور بنیاد بنے ہیں تو پھر ڈٹے ہوئے. اب کیا ہوا؟ طے یہ پایا تھا کہ جس طرف کا مناظر 10 تاریخ کو 13ویں روزے کو 24 تاریخ کو منگل کی رات 10 بجے کو نہ پہنچا اس کی شکست. اب 2 دن سے فون ڈیڈ ہو گئے. کل رات کا تو میں بھی آیا بیٹھا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی رابطہ کرو, کہتے ہیں ملتے نہیں ہے, رابطہ کس سے کرے؟ فون بند ہو گئے, کوئی نہیں, جواب نہیں آ رہا. وہاں تک لوگوں نے فون کیے, اور جہاں جہاں اہل سنت موجود ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کے مناظرین کو فون کیے کہ کچھ غیرت ہے, تمہارا جو دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں. ہم نے موضوع یہ رکھا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے تو گستاخ ہیں, یہ تو کسی پہ چھپی بات نہیں. ابھی بھونکتے ہیں, سارے عام بھونکتے ہیں, امہات المومنین کو بکواس کرتے ہیں, لیکن دعویٰ ان کا یہ ہے کہ یہ ہیں اہل بیت کے محب. ہم نے موضوع یہ رکھا ہے کہ یہ محب نہیں ہیں, یہ فراڈ کر رہے ہیں. محب ہیں ہم, محب ہیں اہل بیت کے ہم, محب ہیں صحابہ کے ہم, محب ہیں امہات المومنین کے ہم, محب ہیں انبیاء و رسل کے ہم, محب ہیں اولیاء کرام کے ہم اہل سنت و جماعت. لہذا ہم آج بھی للکار رہے ہیں جو اللہ کا پیارا ہے وہ سنی کی آنکھ کا تارا ہے. جو بھی رب کا پیارا ہے وہ ہمارا ہے. وہ بولو وہ جب اللہ کا ہر پیارا ہمارا ہے تو ہم اس کی ناموس کا پہرا بھی دیں گے, پہرا دیں گے. اب دوسری بات یہ ہوئی تھی کہ یہ بات بھی اس میں شامل ہے, باقاعدہ جانبین میں یہ بات ہوئی ہے کہ جس کا مناظر موقع پہ جس کو شکست ہو گئی وہ دوسرے کا مسلک تسلیم کرے گا. جس کو شکست ہو گئی
وہ اپنا کفر چھوڑ کے دوسرے کا مسلک. اب یہ ایک چیز فرض کی جاتی ہے نا، لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا. اب اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کمزوری ظاہر کر رہے ہیں لفظوں میں بھی، کہ جس کی شکست ہمیں پتہ ہے جس کی شکست ہونی تھی، اور شکست ہوتی ہے کوئی میدان میں اترے تو صحیح نہ، کم از کم یہاں تو میدان میں آئے ہی نہیں ہے. تو کچھ بھی ظاہراً بھی غیرت ہے تو آج کے بعد یہ حق نہیں بنتا کہ کوئی کہے ہم اہل سنت سے مناظرہ کرتے. اس لیے جتنے نوجوان بھائی موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، ابھی ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے، ابھی تو بات چل رہی ہے، ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا جو موقع پہ نہ آئے گا اس کی شکست تسلیم کی جائے گی. اور بھی بڑی باتیں لکھی ہیں کہ وہ سارا جو انتظامی امور میں جو کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں یہ بھی سارا اس پہ ڈالا جائے گا. لیکن ہم یہ کم از کم کہنے کے لیے حق بجانب ہیں کہ ہم یہ معافی دے دیتے ہیں. ٹائم کیا ہوا ہے؟ بولیے ٹائم کیا ہوا ہے؟ 11:15 اور ٹائم کیا تھا 10 بجے کا. یہ 1.25 گھنٹہ لیٹ ہو جانا بھی ہم معاف کرتے ہیں. آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ میدان میں. کچھ غیرت ہے ورنہ حیرت ہے بھئی حیرت ہے. یہ چٹ آئی ہے، یہ چٹ آئی ہے کہ باڑے میں ان کا مناظر تقریر کر رہا ہے. یہ تقریروں کا ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم ہے پنجہ آزمانے کا. ہم بازو حیدر کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے آج بھی میدان میں بیٹھے ہیں. 2 نمبری مت کرو، حضرت امام علی کے نام کو غلط استعمال نہ کرو. صدیقی بھی ہم ہیں، فاروقی بھی ہم ہیں، عثمانی بھی ہم ہیں، حیدری بھی. آ جاؤ، میری آواز پہنچ رہی ہے تو آ جاؤ. کچھ بھی غیرت ہے. ہم بتاتے ہیں کون گستاخ ہے. ہم نے یہ کہا نہیں دعوے میں کون ہے، ہمیں پتا ہے نا. ہم نے کہا ہے شیعہ گستاخ ہیں. کس کے؟ بولو بولو کس کے؟ امام حسین کے قاتل کون ہیں؟ گج کے بولو قاتل کون ہے؟ اب میں ساتھ ساتھ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید کہیں کچھ رمق ہو ہدایت کی تو اس کا دروازہ بند نہ ہو جائے. یہ میں کتابوں سے ثابت کر رہا ہوں اور اکثر جو میرا مخاطب ہوگا وہ مناظر ہوگا، کیونکہ عوام تو جاہل ہے، انہیں بھی پتہ ہی نہیں ہے. اور مجھے امید ہے پردہ اٹھے گا تو شاید ہدایت آ جائے. اس لیے مد مقابل مناظرین کو میں چیلنج سے یہ اب پھر کر رہا ہوں. ہم نے لکھا تھا، تعیین کی تھی اہل بیت کا گستاخ کون ہے. یہ پہلا موضوع ہے. ہم نے پہلے اس موضوع پہ بات کرنی تھی. اگلا موضوع کیا تھا کہ امام حسین کے قاتل کون ہے. تیسرا موضوع، اب جب یہ موضوع لکھائے جا رہے تھے نا تو مجھے بھائیوں نے بتایا، انہوں نے کہا یہ اہل بیت کا گستاخ ہونا یہ تو 10 منٹ کا موضوع ہے جی، کوئی اور دسو جی موضوع. میں کیا ایڈا چانن ہوا پہ 10 منٹ جی فارغ ہو جانا جی. انہیں آخیا 10 منٹ تے دور ہے ساتے ہونے ہی کوئی نہیں. 10 منٹ تا لگن نہ کوئی سامنے بوے تے صحیح نا گل تے کرے. اچھا پھر انہیں آخیا بھی کافر کون ہے. اگر یہ تحریر بھی سامنے ہوئے نا تو شکست ادو ہی ہو گئی سی. اجے تک تین جے پتہ ہی نہیں کون ہے تو کرنا کی ہے. ابا بھی بھونک بھونک کے مر گیا. پچھلے سال ابے اور چیلنج کیتا گجرات، خدا دی قسم. اے جی نا اظہر عباس آدھے ہو نا، ایدری میں نہیں آگنا. اظہر عباس بھی بڑا پیارا نہ ہے، لیکن ان کوئی تے آکھیے نا تے تھانوں پتہ لگے پہ ہے چول کو. اس واسطے اظہر آنا پیا، یعنی اظہر زیادہ ظاہر ہو گیا ہے. کدے وچ ہن تسی آپ ہی یاد رہے کینچ ظاہر ہو گیا. اے دا ابا نہ انہاں بھی رکھیا سی تاج الدین. انہیں گجرات چیلنج کیتا سی پچھلے سال.